تم سے تو تمہاری بھتیجی ہی زیادہ محب وطن ہے، جس نے اس سائنسدان کا ہی خاتمہ کر دیا جس کے فارمولے کے پیچھے تم پاگل ہو رہے تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کافرستانیوں کا اصل مشن کیا تھا۔ وہ سالمن تنظیم کو استعمال کر کے یہ فارمولہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ پاکیشیا کے ساتھ پہاڑی جنگ میں اسے استعمال کر کے پاکیشیا کو مفلوج کیا جا سکے، لیکن وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خوف سے کھل کر سامنے نہ آ رہے تھے۔ ویسے کرنل مشمورے، برمودا کا پاکیشیا میں اغوا کا ڈرامہ کرنا تمہاری سب سے بڑی حماقت تھی، اور یقیناً یہ حماقت تم نے خود اپنے دماغ کے بل بوتے پر کی ہوگی۔ اگر تم کافرستانیوں سے اس کا ذکر کرتے تو وہ کبھی تمہیں اس کی اجازت نہ دیتے۔ بولو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کرنل بشمورے کے چپٹے ریوالور کی نال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے وہ جان لیوا جھگڑے کی بجائے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا رہا ہو۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعی یہ میری اپنی حماقت تھی، لیکن یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میرا جسم کیوں حرکت نہیں کر رہا؟ کرنل بشمورے نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ اگر میں چاہوں تو تم باقی زندگی اسی طرح بے بسی اور مفلوج پن میں گزار دو گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سرجن بھی تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا، اور تم جانتے ہو کہ ایسی زندگی اس قدر خوفناک ہوگی جس میں تم مرنے کی خواہش کرو گے لیکن مر نہ سکو گے، اور اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں تم صحیح ہو سکتے ہو۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے، پلیز مجھے ٹھیک کر دو یا پھر گولی مار دو۔ میں ایسی بے بسی اور لاچاری کی زندگی نہیں گزار سکتا، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ کرنل بشمورے ایک بار پھر گڑ گڑانے لگا۔ یار، تمہاری عادت بڑی گندی ہے کہ جب تم پر کوئی آفت ٹوٹے گڑ گڑانے لگتے ہو، اور جب مصیبت کٹے تو دوسروں کو گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہو۔ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے خود ہی مجھے اس چپٹے ریوالور سے گولی مار دی۔ اب بتاؤ، مرا ہوا آدمی کسی پر کیا رحم کھا سکتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں ہو، کوئی اور چیز ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ… کرنل بشمورے نے اسی طرح عاجزانہ انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ تمہیں موقع ملتے ہی انسان بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو تمہارا یہ ریوالور انسان بنانے کے کام آتا ہے۔ خوب۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا فکرہ مکمل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ریوالور کا رخ کرنل بشمورے کی طرف کر دیا۔ آخری بار معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کرنل بشمورے نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ریوالور سیدھا کرتے ہی عمران کے چہرے پر یک لخت انتہا درجے کی سرد مہری چھا گئی تھی۔ ایک شرط ہے کہ تم میرے سامنے سیکرٹ سروس کو ہدایت کر دو کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے مکمل تعاون کریں گے۔ عمران نے ہونٹ بھنجتے ہوئے کہا، میں کر دیتا ہوں۔ تم ٹیلی فون اٹھا کر میرے قریب رکھو اور اس پر 10301 نمبر گھما کر ریسیور میرے کانوں سے لگا دو۔ کرنل بشمورے نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، اس نے کونے میں تپائی پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اس کی لمبی تار کو گھسیٹتا ہوا فون فرش پر پڑے ہوئے کرنل بشمورے کے قریب رکھا، اور پھر اس نے خود ہی ریسیور اٹھا کر نمبر گھمایا اور ریسیور کرنل بشمورے کے کانوں سے لگا دیا، اور خود نیچے بیٹھ کر اپنے کان بھی ریسیور کے ساتھ لگا لیے۔ یس، راٹھور اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کرنل بشمورے بول رہا ہوں راٹھور، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل بشمورے نے کہا۔ کس بارے میں سر؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو تو آپ کے حکم پر اسپیشل ایجنسی والے اغوا کر کے لے گئے تھے سر، اس کے بعد مجھے تو کوئی اطلاع نہیں۔ البتہ سر، آپ نے سالمن تنظیم کے متعلق ایکشن گروپ کو فعال کرنے کا حکم دیا تھا سر، وہ میں نے کر دیا۔ ایکشن گروپ والوں نے بڑی جدوجہد کے بعد کیفے ڈریگون کے مالک اور زیر زمین دنیا کے مشہور گنڈے
شاکانہ کے متعلق پتہ چلایا ہے کہ اس کا سالمن تنظیم سے گہرا تعلق ہے اور وہ شہر میں سالمن تنظیم کے مفادات کا نگران بھی ہے اور ان کو خوراک اور اسلحہ وغیرہ بھی سپلائی کرتا ہے، لیکن اس کی تنظیم جسے شاکانہ گروپ کا نام دیا جاتا ہے انتہائی مؤثر، فعال اور طاقتور ہے۔ پورے ٹالمبو میں اس کا گروپ چھایا ہوا ہے، اس لیے اس کے خلاف زبردست جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب آپ جیسے حکم کریں، راٹھور نے جواب دیا۔ اسی لمحے عمران نے ریسیور واپس کھینچا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کرنل بشمورے کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ہیلو سر، آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے راٹھور نے خاموشی محسوس کر کے تیز لہجے میں کہا، سنو راٹھور، پاکیشیا سیکرٹ سروس شری ٹنگا کے مفاد میں کام کرنے آئی ہے۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، صدر مملکت نے انہیں خاص طور پر بلوایا ہے، وہ سالمن تنظیم کے خلاف کام کرنے آئی ہے، اس لیے یہاں کی سیکرٹ سروس ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ عمران نے کرنل بشمورے کے لہجے اور آواز میں خود بات کرتے ہوئے کہا، اور کرنل بشمورے ہو بہو اپنی آواز اور لہجہ عمران کے منہ سے نکلتے دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھیلنے لگ گئی تھی۔ اوہ یس سر، میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ پاکیشیا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں، لیکن سر آپ نے خود ہی اس کی نگرانی کا حکم دیا تھا، اس لیے سر اب جیسا حکم سر۔ دوسری طرف سے راٹھور نے جواب دیا، اچھا اب میرا حکم غور سے سن لو۔ میں ایک اہم سرکاری مشن پر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ اس دوران اسپیشل ایجنسی کا چیف پرنس آف ڈھم تمہارا انچارج ہوگا، وہ صرف فون پر تمہیں ہدایات دے گا یا اگر ضرورت پڑی تو تمہارے سامنے بھی آ جائے گا۔ تم نے میری عدم موجودگی میں اس کے احکامات کی مکمل تعمیل کرنی ہے۔ عمران نے کہا، پرنس آف ڈھم؟ لیکن سر ایسا نام پہلے تو کبھی نہیں سنا سر۔ راٹھور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ حکومت کا خاص آدمی ہے اور خفیہ اسپیشل ایجنسی کا سربراہ ہے، وہ تمہیں خود ہی فون کر کے ہدایات دے دے گا، پھر جب میں مشن سے واپس آؤں گا تو دوبارہ سیکرٹ سروس سنبھال لوں گا۔ اوکے، عمران نے کہا، یس سر، جیسے حکم سر۔ دوسری طرف سے راٹھور نے کہا اور عمران نے کرنل بشمورے کے لہجے میں اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ پرنس کون ہے؟ کرنل بشمورے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں بہرحال طویل اہم مشن پر جانا ہے تو تمہارے بعد کسی نہ کسی کو تو انچارج بننا ہی تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سے مشن پر؟ کرنل بشمورے نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، ڈیتھ مشن پر کرنل، میں کسی قبرستانی ایجنٹ کو زندہ رکھنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے تم اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کرنل بشمورے کے چپٹے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے چٹکتی آواز کے ساتھ ہی کرنل بشمورے کو چیخنے کا بھی موقع نہ ملا اور گولی ٹھیک اس کی پیشانی میں گھسی، اس نے اس کی کھوپڑی کی پرخچے اڑا دیے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر اس نے عمارت کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس نے چونکہ خود یہاں کی سیکرٹ سروس کا عارضی چیف بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ اس عمارت کی اصل نوعیت کا اندازہ کر لے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ تلاشی سے فارغ ہوا تو اسے عمارت کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو گیا کہ اس عمارت کو کرنل بشمورے اپنے ذاتی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے ایک برقی بٹی کا بھی پتہ چل گیا تھا، چنانچہ اس کے لیے کرنل بشمورے سمیت باقی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام آسان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے کرنل بشمورے کی لاش کو بٹی کی نظر کیا اور اس کے بعد باری باری باقی لاشیں بھی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دیں۔ اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا اور اب مسئلہ صرف پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تلاش کا تھا۔
چنانچہ اس نے مناسب سمجھا کہ وسیع حیطۂ عمل کے ٹرانسمیٹر پر پہلے پاکیشیا میں لیگ زیرو سے بات کرے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ اس نے کس کس ممبر کو یہاں بھیجا ہے اور کیا ہدایات دے کر۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر پر لیگ زیرو کی لانگ رینج فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ کنگ کوبرا کی حالت واقعی بے حد خراب تھی۔ وہ اس وقت ایک طویل و عریض میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کرسی کی نشست پر گدے کی بجائے تیز نوکوں والی سلاخیں نصب کر دی گئی ہوں۔ اس کا چہرہ مسخ ہونے کی حد تک بگڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی بات کرنل بشمورے سے ہوئی تھی۔ اب ٹرانسمیٹر خاموش پڑا ہوا تھا اور وہ بار بار مٹھیاں بھیج بھیج کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھتا۔ اسے دراصل اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف سے کال کا انتظار تھا جسے اس نے لیڈی سندرتا کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا۔ پہلے عمران اس کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب پوری سیکرٹ سروس نکل گئی تھی۔ ادھر بالمورا کا خاتمہ ہو گیا، اس طرح وہ مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل بشمورے کافرستان کا خصوصی ایجنٹ ہے اور جب کرنل بشمورے اس کی پے در پے شکست کی اطلاعات کافرستان بھیجے گا تو شاید اسے وہاں سے سزا دینے کا حکم آ جائے۔ سالمن تنظیم کا مکمل کنٹرول کافرستان کے ہاتھ میں ہی تھا جو کرنل بشمورے کے ذریعے اسے ہدایات دیتے تھے۔ وہ کافرستان کی طرف سے کوئی بات ہونے سے پہلے کم از کم لیڈی سندرتا کو ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا۔ ویسے اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ علی عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی عبرتناک سزائیں دے گا تاکہ اس کی ساکھ بحال ہو سکے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت شری ٹنکا کے خلاف تمام کارروائیاں روک کر اپنی پوری طاقت عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف جھونک دے گا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر کا بلب آن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ اس نے چونک کر فریکوینسی میٹر کو دیکھا۔ کال ہیلی کاپٹر پائلٹ کی طرف سے ہی تھی۔ اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو پی ڈی پائلٹ کالنگ باس اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ یس کنگ کوبرا اٹینڈنگ، رپورٹ دو اوور۔ کنگ کوبرا نے پوری طرح چیختے ہوئے کہا، سر لیڈی سندرتا جیپ میں فرار ہو رہی تھی کہ ہم نے شیلنگ کر کے جیپ تباہ کر دی۔ لیڈی سندرتا جیپ کے ساتھ تباہ ہونے سے تو بچ گئی لیکن وہ ایک درخت سے ٹکرا کر بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اب مزید کیا حکم ہے؟ اسے وہیں گولی مار دی جائے یا اسے ہیڈ کوارٹر لایا جائے؟ اوور۔ پائلٹ نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اوہ تو وہ کتیا ابھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ میں پہلے تو خود اس کی بوٹیاں نوچوں گا، پھر اس کی لاش کو کتوں سے نچواؤں گا۔ لے آؤ اسے میرے پاس فوراً، اور سنو، پیراڈائز پوائنٹ میں جا کر وہاں سے سائنسدان بالمورا کی لاش بھی ساتھ اٹھا لاؤ۔ باقی آدمیوں کی لاشیں وہاں سے نکال کر جنگل میں پھینک دینا، سمجھ گئے؟ اوور۔ کنگ کوبرا نے چیخ چیخ کر حکم دیتے ہوئے کہا، یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی باس۔ اوور۔ دوسری طرف سے پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ اوور اینڈ آل، کنگ کوبرا نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ اب اس نے ٹرانسمیٹر بند ہی کیا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ کنگ کوبرا بری طرح چونک پڑا۔ اس نے چونک کر فریکوینسی میٹر دیکھا تو ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ فریکوینسی کے مطابق کال کرنل بشمورے کے ہیڈ کوارٹر ٹرانسمیٹر سے کی جا رہی تھی، کیونکہ دونوں ٹرانسمیٹر کو وائرلیس کے ذریعے خصوصی طور پر لنکڈ کیا گیا تھا تاکہ کنگ کوبرا اور کرنل بشمورے ایک دوسرے کی کالوں سے باخبر رہیں۔ یہ خفیہ طریقہ تھا جسے کافرستانیوں نے استعمال کیا تھا تاکہ اگر ٹرانسمیٹر غلط ہاتھوں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو دوسرے فریق کو فوراً پتہ چل جائے۔ گو آج تک ایسا موقع تو نہ آیا تھا لیکن اب پہلی بار کنگ کوبرا دیکھ رہا تھا کہ کرنل بشمورے کے ٹرانسمیٹر سے کال
کسی نامعلوم فریکوینسی پر کی جا رہی تھی۔ یہ ایسی فریکوینسی تھی جس کے متعلق وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبنے کے بعد اب وہ آسانی سے ہونے والی کال سن سکتا تھا، لیکن وہ جواب نہ دے سکتا تھا اور نہ کال کرنے والوں کو اس کا علم ہو سکتا تھا۔ البتہ وہ اس بات پر حیران ضرور تھا کہ کرنل بشمورے کو ٹرانسمیٹروں کی اس خصوصیت کا بخوبی علم تھا۔ پھر وہ کسی نئی فریکوینسی پر کال کرنے کے لیے یہ خصوصی ٹرانسمیٹر کیوں استعمال کر رہا تھا؟ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک نئی آواز سن کر چونک پڑا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ بلیک زیرو اوور۔ بولنے والے کا لہجہ اس نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ پرنس کون ہے جو کرنل بشمورے کے اس خصوصی ٹرانسمیٹر سے بات کر رہا ہے؟ کنگ کوبرا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یس، بلیک زیرو اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بلیک زیرو، تم نے کووں کی زندگی پر جو فلم بنائی تھی اس کا پہلا حصہ تو خراب نکلا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی ہے۔ دوسرا حصہ کس لوکیشن پر بنایا جائے گا؟ اوور۔ پرنس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ اور سرد تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی مشین سے ڈھلی ڈھلائی ایک جیسی آواز نکل رہی ہو۔ اس میں قطعاً انسانی لہجے جیسا زیرو بم محسوس بھی نہ ہوتا تھا۔ اوہ مسٹر پرنس، ڈائریکٹر موجود نہ تھا، اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ دوسری لوکیشن آپ خود ڈائریکٹر کو سمجھا دیں، چیف آف کنٹری کے پرسنل سیکرٹری نے انتظامات کرنے تھے۔ اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا۔ یہاں کووں کی فلم کا ڈائریکٹر اچانک مر گیا ہے اور میں نے فی الحال یہاں کی ڈائریکٹرشپ بھی خود ہی سنبھال لی ہے۔ میرا خیال ہے دونوں کام اکٹھے کر کے فلم تیار کر لیں گے۔ اوور۔ پرنس کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال فلم فوری طور پر مکمل ہونی چاہیے کیونکہ مارکیٹ کی فوری ڈیمانڈ ہے۔ اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل، پرنس کی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا اور وہ بے جان ہو گیا۔ کنگ کوبرا نے ہاتھ بڑھا کر بٹن تو آف کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے مجسم ہو کر رہ گئے تھے۔ اس عجیب و غریب بات چیت کا ایک لفظ بھی اس کے پلے نہ پڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیا چکر ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے خیال آیا تھا کہ یہ عجیب و غریب گفتگو کوڈ ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے میز کے کناروں پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ راجندر کو بھیجو فوراً، کنگ کوبرا نے چیخ کر کہا اور نوجوان تیزی سے واپس مڑ گیا۔ راجندر کافرستانی تھا۔ وہ کوڈ حل کرنے کا خصوصی تربیت یافتہ تھا، اس لیے کافرستان والوں نے اسے یہاں خصوصی طور پر بھیجا ہوا تھا کہ وہ یہاں تنظیم کے افراد کو کوڈ اور اس سے متعلقہ معاملات کو ٹریننگ دے سکے۔ اس لیے اسے کوڈ کا خیال آتے ہی راجندر کا خیال آ گیا تھا کہ وہ شاید اس عجیب و غریب گفتگو کا مطلب اسے سمجھا سکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز فلسفیوں اور پروفیسروں جیسا تھا۔ جناب، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ راجندر، یہاں بیٹھو۔ ابھی ایک عجیب و غریب گفتگو سامنے آئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی کوڈ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید تم اس کا مطلب سمجھ سکو، کنگ کوبرا نے کہا۔ آپ کے پاس اس گفتگو کا ٹیپ ہے؟ راجندر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں ٹیپ ہے، ٹھہرو میں سنواتا ہوں، کنگ کوبرا نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی ایک ناپ گھمائی اور پھر اسے ایڈجسٹ کر کے ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے دوبارہ پرنس کی آواز نکلی۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ بلیک زیرو اوور۔ اور راجندر یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، لیکن وہ گفتگو کو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو کنگ کوبرا نے بٹن آف کر دیا۔ اسے دوبارہ سنوائیے، راجندر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کنگ کوبرا نے ناپ گھما کر دوبارہ ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار راجندر نے جیب سے ایک چھوٹی سی کاپی اور پینسل نکال کر اسے تحریر کرنا شروع کر دیا۔
کچھ سمجھ میں آئی؟ تم چونکتے کیوں تھے؟ کنگ کوبرا نے بٹن آف کرتے ہوئے راجندر سے پوچھا۔ 1 منٹ جناب، میں ابھی بتاتا ہوں، راجندر نے کہا، اور وہ بار بار زیر لب لکھی ہوئی گفتگو کو دہرانے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ واقعی کوڈ گفتگو ہے، لیکن یہ کوڈ ان لوگوں کا خود ساختہ ہے، کوئی بین الاقوامی کوڈ نہیں ہے۔ اور میں سارے چونکا اس لیے تھا کہ پہلے پرنس کی آواز سنتے ہی مجھے پاکیشیا کے پرنس آف ڈھم کا خیال آ گیا تھا، لیکن اس کا لہجہ ایسا نہ تھا، اس لیے خیال بدلنا پڑا۔ پاکیشیا کا پرنس آف ڈھم؟ یعنی تمہارا مطلب ہے علی عمران؟ کنگ کوبرا بری طرح اچھل پڑا۔ یس سر، علی عمران ہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈھم کہلاتا ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے کافرستان سیکرٹ سروس سے متعلق تھا، تو ہمارے چیف شاغل کے ساتھ اس کا کئی دفعہ ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ انتہائی خطرناک ترین آدمی ہے، راجندر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ یقیناً وہی علی عمران ہی ہے۔ کرنل بشموری نے اسے اپنے پاس قید رکھا ہوا ہے، لیکن جس طرح وہ یہاں آسانی سے فرار ہو گیا تھا، اس طرح یقیناً اس نے کرنل پر بھی قابو پا لیا ہوگا۔ بہرحال بات چیت سے تم کیا سمجھے ہو؟ کنگ کوبرا نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ علی عمران یہاں قید ہے؟ اس جیسا آدمی تو اپنی مرضی کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی قید نہیں ہو سکتا۔ اس بار حیرت سے اچھلنے کی باری راجندر کی تھی۔ تم اسے چھوڑو، تم بات چیت کے متعلق بتاؤ، کنگ کوبرا نے کہا۔ جناب، جہاں تک میں سمجھاؤں، یہ پیغام دیا گیا کہ جس مشن پر کام ہو رہا تھا اس میں ابتدائی طور پر ناکامی ہوئی ہے، لیکن بعد میں صورتحال سنبھل گئی ہے اور اب مشن کے دوسرے حصے پر کام شروع کیا جانے والا ہے۔ اور جناب، چونکہ کال یہاں سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شری ٹنکر کے صدر مملکت کے پرسنل سیکرٹری اس مشن کے انتظامات کر رہے ہیں، اور آخری بات کا اس پیرائے میں یہی مطلب نکل سکتا ہے کہ علی عمران نے یہاں کسی کے مرنے پر چارج سنبھال لیا ہے۔ راجندر نے کہا۔ اوہ اوہ، میں سمجھ گیا، اب سمجھ گیا، اوہ ساری بات سمجھ گیا۔ علی عمران کرنل بشموری کے پاس قید تھا، اور کرنل بشموری کے خصوصی ٹرانسمیٹر کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ عمران نے کرنل بشموری کو قتل کر دیا ہے، اور اب کرنل بشموری بن کر اس نے یہاں کی سیکرٹ سروس کا چارج سنبھال لیا ہے، اور یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ کنگ کوبرا بات کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اس طرح کھڑا ہوتے دیکھ کر راجندر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اٹھے ہو؟ ابھی تو میں نے تفصیلی بات کرنی ہے۔ کنگ کوبرا نے راجندر کو کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا۔ آپ کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے جناب، احتراماً میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں، راجندر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، کنگ کوبرا نے چونکتے ہوئے کہا، اور جلدی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی راجندر بھی بیٹھ گیا۔ ذرا دوبارہ پڑھو اس گفتگو کو، کنگ کوبرا نے کہا، اور راجندر نے کاپی میں لکھی ہوئی گفتگو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ کنگ کوبرا فلسفیوں کے سے انداز میں آنکھیں بند کیے سنتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فلاسفر فلسفے کی کسی دقیق پہلو پر گہرائی میں غور و فکر میں مصروف ہو۔ اوہ، اب بات واضح ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی۔ عمران کا تعلق یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور بلیک زیرو شاید سیکرٹ سروس کا کوئی انتظامی عہدیدار ہے۔ اس لیے پرنس یعنی عمران کے پہلے فکرے کا مطلب یہ نکلا کہ سالمن تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی جو ٹیم بھیج دی گئی ہے وہ ابتدا میں ہی پکڑی گئی، لیکن پھر وہ بچ کر نکل گئی، اور اب اس ٹیم کا آئندہ ہدف کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے متعلق علم نہ تھا، اور علم ظاہر اس لیے نہ ہو سکتا تھا کہ اسے سیکرٹ سروس کی ٹیم کے آنے سے قبل ہی ہم نے اغوا کر لیا، اس لیے اسے یہ معلومات لازماً کرنل بشموری سے ہی ملی ہوں گی، اور اب وہ خود بات کر کے ان معلومات کی مزید وضاحت پوچھ رہا ہے۔ آپ کی وضاحت بالکل درست ہے جناب، واقعی آپ بے حد ذہین ہیں، راجندر نے جواب دیا، اور کنگ کوبرا کی آنکھیں راجندر کی اس تعریف پر چمک اٹھیں۔
بلیک زیرو کی طرف سے دیے گئے جواب کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹیم کسی لیڈر کے بغیر بھیجی گئی ہے اور اب عمران اس کی لیڈری سنبھال دے اور شری لنکا کے صدر کے پرسنل سیکرٹری پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے یہاں بندوبست کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جس کوٹھی سے انہیں اغوا کیا گیا تھا اسے پرسنل سیکرٹری نے ارینج کیا ہوگا۔ کنگ کوبرا کا ذہن واقعی بڑی ذہانت سے معاملات کی اصل تہ تک پہنچ رہا تھا اور عمران کے آخری فکرے کا مطلب یہی نکلا کہ شری لنکا سیکرٹ سروس کا چیف کرنل بشمورے مر گیا ہے اور اس عمران نے کسی طرح اس کی جگہ سنبھال لی ہے اور اب دونوں ملکوں کی سیکرٹ سروسز مل کر سالمن تنظیم کے خلاف کام کریں گی۔ راجندر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں ان سب کو سنبھال لوں گا، تم جاؤ اور سنو، کافرستان رپورٹ مت دینا، جب میں سب کچھ سیٹ کر لوں گا تو پھر خود ہی رپورٹ دے دوں گا۔ کنگ کوبرا نے راجندر سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم ہوگا سر۔ راجندر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر کنگ کوبرا کے سر ہلانے پر اسے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ راجندر کے باہر جاتے ہی کنگ کوبرا نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ اب اس کے چہرے پر جوش اور آنکھوں میں جارحانہ انداز کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ ایک زوردار دھچکا لگنے سے لیڈی سندرتا کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کی چادر یکلخت سمٹنا شروع ہو گئی اور اس نے لاشعوری طور پر آنکھیں کھول دی، لیکن اس کی آنکھوں میں مکمل شعور کی جھلکیاں مفقود تھیں۔ یہ ہیلی کاپٹر کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ ایک آواز سنائی دی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، خطرے کا بلب جل اٹھا ہے، ہمیں فوراً اسے اتارنا ہوگا۔ دوسری آواز سنائی دی، جھٹکے اب تیز ہونے لگ گئے تھے۔ یہ شہر کے ساتھ والا میدان ہے، یہاں اتار دیتے ہیں، پھر ٹرانسمیٹر پر کوئی گاڑی منگوا لیں گے۔ وہی پہلی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی لیڈی سندرتا کو محسوس ہوا کہ وہ یکلخت نیچے جا رہی ہو۔ اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا، وہ یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ہیلی کاپٹر کی عقبی نشست پر پڑے ہوئے پایا تھا۔ سامنے والے حصے میں دو افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک پائلٹ سیٹ پر اور دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ ان دونوں کی توجہ ہیلی کاپٹر کی مشینری پر مرکوز تھی اور ہیلی کاپٹر جھٹکے کھاتا ہوا نیچے اترا جا رہا تھا۔ لیڈی سندرتا پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جس سے بم مار کر اس کی جیپ کو کریش کیا گیا اور پھر اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ اب بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ وہ خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھی رہی کیونکہ جب تک ہیلی کاپٹر لینڈ نہ ہو جاتا ان پر حملہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ تو شاید اتفاق تھا کہ مشینری کی گڑبڑ کی وجہ سے ہیلی کاپٹر نے زوردار جھٹکے کھائے اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی۔ انہی جھٹکوں کی وجہ سے اب ہیلی کاپٹر اتارا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کا مخصوص جھٹکا لیڈی سندرتا نے محسوس کیا۔ اسی لمحے دونوں افراد نے اطمینان کے سانس لیتے ہوئے اپنی نشستوں سے پشت لگا دی کہ لیڈی سندرتا یکلخت آگے بڑھ اور دوسرے لمحے اس کی کلائی کی زوردار ضرب پوری قوت سے پائلٹ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی گردن کی سائیڈ پر پڑی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے سر کے بل جا گرا۔ پائلٹ اپنی بیلٹ کھولنے میں مصروف تھا۔ وہ چیخ سنتے ہی تیزی سے مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا لیڈی سندرتا کا بازو ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور بیلٹ سے بندھے ہوئے پائلٹ کی گردن بھی جوڑوں کے خوفناک وار کی زد میں آ گئی۔ ایک بار پھر کھٹاک کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پائلٹ کی چیخ۔ وہ بیلٹ کی وجہ سے نیچے گرنے کے بجائے وہیں سیٹ کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ لیڈی سندرتا ان دونوں کا خاتمہ کر کے تیزی سے اچھلی اور ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر گئی۔ ہیلی کاپٹر ایک وسیع میدان کی سائیڈ میں کھڑا تھا۔ لیڈی سندرتا نیچے اتر کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑتی گئی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اسے دور سے شہر جانے والی
بس نظر آ گئی۔ اس نے بس کو دیکھتے ہی ہاتھ لہرایا تو بس اس کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ آئیے مس، آپ بیمار ہیں کیا؟ کنڈکٹر نے اس کی شکل اور کپڑوں کی حالت دیکھتے ہوئے بڑے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ میں پاگل خانے سے دوڑ کر آئی ہوں، سمجھے؟ اب بولو۔ لیڈی سندرتا نے اس کی ہمدردی پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، اچھا اچھا مس، بیٹھیں بیٹھیں۔ کنڈکٹر خوفزدہ ہو کر تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور لیڈی سندر مسکراتی ہوئی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا کیونکہ اس کے پاس کرایہ دینے کی رقم نہ تھی، پر وہ یہ جانتی تھی کہ کنڈکٹر جب اسے پاگل سمجھ لے گا تو پھر اسے اس سے کرایہ مانگنے کی جرت نہ ہوگی۔ بس میں چند ہی سواریاں تھیں اور وہ سب ہی اپنا اپنا سامان سنبھالنے میں مصروف تھیں، کیونکہ بس شہر میں داخل ہو چکی تھی، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ لیڈی سندرتا گیٹ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور واقعی کنڈکٹر نے کرایہ مانگنا دیکھ کر اس کی طرف دوبارہ مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ بس اب شہر میں سے ہوتی ہوئی اپنے اڈے کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ لیڈی سندرتا جانتی تھی کہ بس اڈا شہر کی شمالی سمت میں ہے اور درمیان میں ایسے بس سٹاپ پر رکے گی جہاں سے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر نزدیک پڑتا تھا۔ وہ اب سب سے پہلے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کرنل بشموری سے دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب کرنل بشمورے اپنا حقیقی چچا کے بجائے ایک ملک دشمن افریت نظر آ رہا تھا، ایسا افریت جس کے خوفناک دانت ملک کو چبا لینا چاہتے تھے اور وہ سب سے پہلے ان دانتوں کو توڑنا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی بس لیڈی سندرتا کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی، لیڈی سندرتا سیٹ سے اٹھی اور تیزی سے بس سے نیچے اتر گئی۔ ایک مسافر اور بھی اس سٹاپ پر اترا تھا۔ لیڈی سندرتا بس سے اتر کر تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ راٹھور کے کمرے میں موجود تھی۔ راٹھور کرنل بشموری کے بعد سیکرٹ سروس کا نمبر 2 تھا۔ اوہ لیڈی سندرتا، تم تو پاکیشہ گئی ہوئی تھی، پھر اچانک یہاں اور اس حال میں؟ راٹھور اسے اس طرح اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑا۔ چیف باس کہاں ہے؟ یہاں ہے یا اپنے ذاتی ہیڈ کوارٹر میں ہے؟ لیڈی سندرتا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، چیف باس؟ کون چیف باس؟ اوہ اچھا، تمہیں تو ظاہر ہے علم ہی نہ ہوگا کہ چیف باس بدل گیا ہے۔ تم اپنے چچا کرنل بشمورے کو ہی چیف باس سمجھ رہی ہوگی۔ راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ چیف باس بدل گیا ہے؟ تفصیل بتاؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے انداز میں کہا، کرنل بشمورے کسی اہم اور خفیہ مشن پر طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ حکومت میں اسپیشل ایجنسی کے چیف پرنس آف ڈھم کو وقتی طور پر سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے۔ راٹھور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے سرکاری لیٹر؟ لیڈی سندرتا نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا، لیٹر تو ابھی نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے کرنل بشمورے نے ٹیلی فون کر کے اس تبدیلی کے متعلق بتایا اور ساتھ ہی نئے چیف پرنس آف ڈھم کا کام بھی بتایا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی کال تو نہیں کی، راٹھور نے جواب دیا۔ تو یہ چکر ہے، میں خود بات کرتی ہوں، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ٹیلی فون کو تیزی سے اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تم نئے باس کو کال کر رہی ہو؟ راٹھور نے چونکتے ہوئے پوچھا، لیکن لیڈی سندرتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نمبر ملانے میں مصروف رہی۔ کچھ دیر تک تو گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ لیڈی سندرتا نے رابطہ قائم ہوتی ہی تیز لہجے میں کہا، پرنس آف ڈھم سپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک کرخت اور بھاری لیکن قطعی نامانوس آواز سنائی دی، میں لیڈی سندرتا بول رہی ہوں، کرنل بشمورے کی بھتیجی۔ کرنل بشمورے کہاں ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیڈی سندرتا نے تیز لہجے میں کہا۔ اب میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، کرنل ملک سے باہر جا چکا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا، ملک سے باہر چلا گیا؟ بکواس ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟
میں اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبانا چاہتی ہوں۔ وہ میرا چچا نہیں ہے، اب ملک دشمن ہے۔ وہ سالمن تنظیم کے کنگ کوبرا سے ملا ہوا ہے۔ اس نے شری لنکا کے خلاف بھیانک سازش کی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، ورنہ میں سیدھی صدر مملکت کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ لیڈی سندرتا نے یکلخت بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اوہ لیڈی سندرتا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ثبوت؟ میں خود مجسم ثبوت ہوں، لیڈی سندرتا نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، اور سنو، حکومت نے پہلے ہی سازش کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے یہ سارا چکر چلایا گیا ہے۔ تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ تم کرنل بشمورے کا ذاتی ہیڈ کوارٹر تو جانتی ہی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر کو لپک گئی۔ اس نے تقریباً دوڑتے ہوئے دروازہ پار کیا اور پھر راہداری سے گزر کر وہ گیراج کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کی ذاتی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مخصوص کار میں بیٹھی انتہائی تیز رفتاری سے اس عمارت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جو کرنل بشمورے کا ذاتی دفتر تھا۔ وہ اس کے خفیہ راستوں کو بھی اچھی طرح جانتی تھی اور اب اس کے ذہن میں ایک نئی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس وقت جوش میں تو اس نے یہ خیال نہ کیا تھا، لیکن اب کار چلاتے ہوئے اسے خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ پرنس آف ڈھمپ کون ہے۔ اس کا لہجہ، نام، سبھی مکمل طور پر اجنبی تھے، ورنہ کم از کم وہ اس سے ضرور واقف ہوتی۔ نہ ہی کبھی کرنل بشمورے نے اس کا ذکر کیا تھا اور نہ کبھی اس کے ڈیڈی نے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خفیہ راستے کے ذریعے عمارت میں داخل ہوگی تاکہ اچانک اس نئے آدمی کے سامنے جا کر اصل حقیقت جان سکے۔ اسے یقین تھا کہ یہ نیا باس عمارت کے خفیہ راستوں سے واقف نہ ہوگا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائیڈ روڈ پر ڈالی اور عمارت کے عقب میں ایک اور کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ کار روک کر وہ نیچے اتری اور کوٹھی کے بند پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پھاٹک کے ایک مخصوص حصے پر ہاتھ سے 3 بار دستک دی تو پھاٹک خود بخود کھل گیا اور لیڈی سندرتا واپس ہو کر کار میں بیٹھ کر عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ کار کے اندر داخل ہوتی پھاٹک خود بخود بند ہو گیا۔ پورچ میں کار روک کر لیڈی سندرتا نیچے اتری۔ کوٹھی میں کوئی آدمی نہ تھا۔ لیڈی سندرتا گیلری میں داخل ہو کر آخری کمرے میں پہنچی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر سوئچ بورڈ کے نیچے ایک ابھرے ہوئے حصے کو جیسے ہی دبایا، کمرے کا فرش کسی لفٹ کی طرح تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب فرش کی حرکت رک گئی تو وہاں سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بڑی احتیاط سے باہر کی طرف جھانکا۔ یہ ایک بند راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ لیڈی سندرتا اس دروازے پر پہنچی اور پھر اس نے دروازے کو آہستہ سے دبایا تو دروازہ خود بہت کھلتا گیا۔ اندر کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ لیڈی سندرتا بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم کنگ کوبرا کے بس کی نہیں ہو۔ اچانک دروازے کے پٹ کے عقب سے لیڈی سندرتا کو آواز سنائی دی اور وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹی۔ اس نے اتنی ہی تیزی سے بلاؤز سے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا ریوالور بری طرح لرزنے لگا۔ تم اور یہاں؟ لیڈی سندرتا کے حلق سے حیرت کی شدت سے رک رک کے الفاظ نکل رہے تھے۔ تمہارا خادم علی عمران عرف پرنس آف ڈھمپ عرف چیف آف شری لنکا سیکرٹ سروس۔ دروازے کے پٹ کے ساتھ کھڑے عمران نے بڑے عاشقانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ فقرہ سن کر تو لیڈی سندرتا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ خواہ مخواہ یہ بھاری لوہا اٹھائی پھر رہی ہو، تم تو بس ہم جیسے عاشقوں کو دیکھ لو تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا چکر ہے؟ تم کیسے سیکرٹ سروس کے چیف بن گئے؟ کرنل کہاں ہیں؟ لیڈی سندرتا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ دراصل میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں بھی چیف ٹائپ کی کوئی چیز بن جاؤں، لیکن کوئی مجھے چیف تو چھوڑ لیف تک نہ بننے دیتا تھا۔ یہاں آ کر مجھے چانس مل گیا اور میں بن گیا چیف۔ بس تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑی۔ پہلے چیف یعنی تمہارے انکل کو برقی بھٹی میں ڈالنا پڑا، بڑی آسانی سے نسخہ مل گیا ہے۔ تم بھی ایسا کرو، جو کچھ بننا چاہو
پہلے کو اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم نے انکل کو مار دیا ہے؟ لیڈی سندرتا بری طرح اچھل پڑی اور پھر اس نے جھپٹ کر فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ عمران نے جواباً کوئی حرکت نہ کی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اسے ریوالور اٹھانے سے آسانی سے روک سکتا تھا۔ تم غدار، تم نے میرے انکل کو قتل کیا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں۔ لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور گولی اس کے قریب سے نکل گئی۔ پھر تو جیسے لیڈی سندرتا پر وحشت اور دیوانگی کا دورہ سا پڑ گیا۔ وہ مسلسل ٹریگر دبائے چلی گئی۔ کمرہ دھماکوں سے گونجتا رہا، لیکن ایک گولی بھی عمران کے جسم کو نہ چھو سکی۔ وہ واقعی بڑی مہارت سے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جب ریوالور سے ٹچ کی آواز نکلی تو لیڈی سندرتا نے جھلا کر ریوالور کو زمین پر پٹخا اور دوسرے لمحے اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا۔ اس پر عمران اپنی جگہ سے ہٹنے کے بجائے اطمینان سے کھڑا رہا اور جیسی لیڈی سندرتا اس پر حملہ آور ہوئی، عمران نے بڑے اطمینان سے اپنا گھٹنا آگے کر دیا اور لیڈی سندرتا پوری طرح چیختی ہوئی پشت کے بل زمین پر گر گئی۔ ارے اتنا اچھا ڈانس اگر تم کسی کلب میں کرو تو لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی ہے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور لیڈی سندرتا اس کا فقرہ سنتے ہی چیختی ہوئی ایک بار پھر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اب غصے اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا اور پھر بڑی مہارت سے اس نے اچھل کر عمران کے سینے پر بھرپور فلائنگ کک مارنی چاہیے۔ اس بار عمران ذرا سا جھکا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اوپر کو اٹھے تو لیڈی سندرتا فضا میں ہی کلابازی کھا کر دھڑام سے میز کے اوپر سے ہوتی ہوئی میز کے پیچھے رکھی ہوئی اونچی نشست کی کرسی میں اس طرح جا گری جیسے وہ کافی عرصے سے اس کرسی پر از خود بیٹھی ہوئی ہو۔ کمال ہے، میں تمہیں سیکرٹ سروس کے چیف کی کرسی پر بٹھا رہا ہوں اور تم ڈانسر بننا چاہتی ہو۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم آخر کیا ہو؟ لیڈی سندرتا نے بڑی بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب کتنی بار تعارف کراؤں؟ کہو تو اپنا تعارف ٹیپ کرا کر تمہیں دے دوں، بیٹھی سنتی رہنا، عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ لیڈی سندرتا نے اچانک دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور ان کے درمیان اپنا چہرہ رکھ کر بری طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ بالکل بچوں کے سے انداز میں رو رہی تھی، ایسے بچے کی طرح جس سے اس کا سب سے پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ ارے اچھا نہ سننا میرا تعارف، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میرا تعارف لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، عمران نے بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ لیڈی سندرتا اس طرح بچوں کی طرح رونا شروع کر دے گی۔ اس نے میز کی سائڈ سے گھوم کر لیڈی سندرتا کو واقعی اس طرح پچکارنا شروع کر دیا جیسے روتے ہوئے بچے کو پچکارا جاتا ہے۔ تو تم نے انکل کو مار دیا، لیڈی سندرتا نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ تم کو مار دیتا، اس نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا تھا، عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے اسی لیے تو میں رو رہی ہوں، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن تم نے اسے مار دیا۔ میں اس کی بوٹیاں نوچتی، میں اس کے خون میں اپنی انگلیاں ڈبوتی، اس بے غیرت اور غدار کو سزا دینے کا حق مجھے تھا، لیڈی سندرتا نے یک لخت سر اٹھا کر چیختے ہوئے کہا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری حسین انگلیاں ایک غدار اور بے غیرت کے گندے خون میں لتھڑ جائیں؟ کم از کم مجھ سے تو یہ برداشت نہ ہو سکتا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی تم نے اچھا کیا، اوہ تم تو واقعی بہت اچھے آدمی ہو، بہت ہی اچھے، تم نے اچھا کیا کہ میرے آنے سے پہلے اس غدار کو جلا دیا، واقعی میری انگلیاں خراب ہو جاتی۔ لیڈی سندرتا کی دماغی رو یک لخت پلٹ گئی اور عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ واقعی لیڈی سندرتا کا مزاج اپنی نوعیت کا منفرد ہی تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک باہر سے زوردار فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب سے سنائی دیں۔ آوازوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمارت پر کسی فوج نے حملہ کر دیا۔ ارے یہ کیا؟ عمران اور لیڈی سندرتا نے بیک آواز کہا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو ورنہ۔ اسی لمحے دروازے سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر سٹین گنوں سے مسلح 4 افراد اچھل کر اندر آ گئے۔
لو بھائی، باراتی بھی آ گئے، اب صرف مولوی صاحب باقی رہ گئے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا اور دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ لیڈی سندرتا کے چہرے پر آنے والوں کو دیکھ کر شدید حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو تم کون ہو؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاتھ اٹھا دو ورنہ، اسی آدمی نے جواب میں بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ ہاتھ اٹھا دو، اسی طرح اس کا ساؤنڈ باکس بند ہو سکتا ہے، عمران نے لیڈی سندرتا سے مخاطب ہو کر کہا، اور لیڈی سندرتا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اسی لمحے ایک اور مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ عمارت خالی ہے جناب، اور کوئی آدمی نہیں ہے، آنے والے نے پہلے سے موجود مسلح شخص سے کہا۔ ٹھیک ہے، باس کو کال کر کے صورتحال بتاؤ، اسے کہو کہ دونوں قیدی موجود ہیں اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پہلے سے موجود شخص نے جواب دیا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ تمہارا تعلق سالمن تنظیم سے؟ لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ چپ کر کتیا، ورنہ گولی مار دوں گا، اس آدمی نے چیخ کر جواب دیا۔ تم نے مجھے گالی دی ہے، تمہاری یہ جرت؟ لیڈی سندرتا نے یک لخت بپرے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے نیچے بیٹھ گئی، پھر اس سے پہلے کہ مسلح اشخاص سنبھلتے، بڑی سی میز اڑتی ہوئی دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے ان چاروں سے ٹکرائی، اور وہ چیختی ہوئی میز کے ساتھ ٹکرا کر اس کے نیچے دب گئے۔ بڑی سی میز نے دروازے کو آدھے سے زیادہ بند کر دیا تھا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، عمران نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور وہ تیزی سے سائیڈ میں ہوا تاکہ میز واپس ان پر نہ پھینک دی جائے۔ لیکن اسی لمحے سندرتا نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے پچھلی دیوار میں لگی ہوئی الماری سے ٹکرائی۔ الماری اس کے ٹکراتے ہی بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے ایک طرف کھسکی، اور لیڈی سندرتا عمران کو گھسیٹتی ہوئی دوسری طرف جا کر کھڑی ہوئی۔ ان کے دوسری طرف پہنچتے ہی بیک وقت دو کام ہوئے، الماری کے کھسکے ہوئے پٹ بھی بند ہوئے، اور ساتھ ہی میز کے الماری کے ان پٹوں سے ٹکرانے کا دھماکہ بھی سنائی دیا۔ آؤ آؤ، جلدی کرو، آؤ، لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا، اور وہ عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی پچھلی طرف موجود راہداری میں بے تحاشا دوڑتی چلی گئی۔ ارے مجھے کہاں اغوا کر کے لے جا رہی ہو؟ ارے میری بات تو سنو، ارے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کم از کم ڈولی میں تو بٹھا کر لے جاؤ، عمران نے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، وہ بہت سے ہیں اور ہم صرف دو، لیڈی سندرتا نے دوڑتے ہوئے جواب دیا۔ راہداری کے اختتام پر دیوار تھی۔ لیڈی سندرتا نے اس کے قریب پہنچتے ہی اس کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں اطراف میں کھسک گئی، اور لیڈی سندرتا اسے ساتھ لیے اس خلا کو پار کر گئی۔ دوسری طرف بھی ایسی راہداری تھی جس کا اختتام ایک پورچ میں ہوا، جس میں لیڈی سندرتا کی سفید رنگ کی پلے ماؤتھ کار کھڑی تھی۔ آؤ اب نکل چلیں، میں اس گاڑی سے آئی تھی، لیڈی سندرتا نے کار کے پاس پہنچ کر عمران کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم تھا، میں نے یہ راستہ پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن یہ دوسرا راستہ؟ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ انکل نے بے شمار راستے بنا رکھے ہیں جو سارے مجھے معلوم ہیں، لیڈی سندرتا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کار سٹارٹ کر دی۔ اس کا چہرہ اپنی کامیابی پر مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ بہرحال ڈولی کی بجائے یہ کار بھی بری نہیں، عمران نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب یہ ارادے ہیں، لیکن تم نے میرے انکل کو مار دیا ہے، لیڈی سندرتا نے کار آٹومیٹک پھاٹک کے کھلتے ہی کوٹھی سے باہر سڑک پر نکالتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ارے اب رونا نہ شروع کر دینا، ورنہ جیل سے اتنی آسانی سے نہ نکل سکیں گے، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور لیڈی سندرتا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کمال ہے خاور، تم تو واقعی اس فن کے ماہر ہو، تم نے گیم کلب والوں کو ایک لحاظ سے دیوالیہ ہی کر دیا، جولیا نے مسکراتے ہوئے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس وقت ایک کوٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کوٹھی انہوں نے ایک پراپرٹی ڈیلر کی معرفت کرایہ پر حاصل کی تھی۔ خاور نے واقعی الیکٹرانک گیم کلب کی مشینوں کے ذریعے خاصی بڑی رقم جیت لی تھی، اور اسی رقم سے انہوں نے ضمانت دے کر کوٹھی حاصل کر لی تھی، اور آتے ہوئے انہوں نے مارکیٹ سے لباس، میک اپ کا ضروری سامان بھی حاصل کر لیا تھا، اور اب صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کرایہ کی کاریں حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔
مس جولیا، اب مشن کے بارے میں کیا پلاننگ کرنی ہے؟ تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کے علاوہ باقی سب اس وقت کوٹھی کے بڑے کمرے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوٹھی چونکہ انہوں نے فرنش لی تھی، اس لیے فرنیچر وغیرہ پہلے سے ہی کوٹھی میں موجود تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں سالومن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ٹریس کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کا نقشہ حاصل کر کے اس پر حملہ کر دیں گے۔ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جولیا کے بجائے چوہان بول پڑا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر آخر کیسے ٹریس ہوگا؟ اب شہر کے نقشے میں تو اس کا اندراج نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مطلوبہ اسلحہ بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اسلحہ کسی دکان سے تو نہیں مل سکتا۔ جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسلحے کی فکر نہ کریں مس جولیا، رقم ہونی چاہیے، زیر زمین دنیا سے اسلحہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے سالومن تنظیم کے متعلق صحیح معلومات بھی زیر زمین دنیا کے افراد سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر اور کیپٹن شکیل آ جائیں، پھر اس صورتحال پر کوئی گفتگو کر لی جائے گی، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی۔ جاؤ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل آئے ہوں گے، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ صفدر اور کیپٹن شکیل کی بجائے اور لوگ ہوں، چوہان نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، احتیاط بہرحال اچھی چیز ہے، سب لوگ برآمدے میں ستونوں کی آڑ میں ہو جائیں، پھر جیسی صورتحال ہوگی دیکھ لی جائے گی، جولیا نے کہا۔ اور وہ سب تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے اور ستونوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، جبکہ تنویر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر نے پہلے چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور پھر اطمینان سے سر ہلاتا ہوا واپس ہوا، اور اس نے پھاٹک کا بڑا کنڈا کھول کر پھاٹک کے پٹ کھول دیے۔ اس کے اس اطمینان کو دیکھ کر ستونوں کی آڑ میں چھپے ہوئے سب افراد بھی مطمئن ہو گئے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، چنانچہ وہ ستونوں کی آڑ سے نکل کر اطمینان سے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے سنہری رنگ کی ایک کار اندر داخل ہوئی، ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر بیٹھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد سلیٹی رنگ کی کار اندر داخل ہوئی، اسے کیپٹن شکیل ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد سفید رنگ کی ایک اور خوبصورت کار اندر داخل ہوئی، اور وہ سب اس کار کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت نوجوان مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ عمران اپنی تمام تر حماقتوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آ رہا تھا۔ تینوں کاریں پورچ میں آ کر رک گئیں۔ تنویر پھاٹک بند کر کے واپس آ رہا تھا کہ وہ سب کاروں سے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھے۔ جولیا کی نظریں اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ یہی لیڈی سندرتا ہے مس جولیا، جولیا کے پاس کھڑی ہوئی نعمانی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور جولیا کے ہونٹ یہ سن کر مزید بھینچ گئے۔ مس جولیا، عمران صاحب اتفاق سے راستے میں نظر آ گئے تو ہم انہیں ساتھ لے آئے، صفدر نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں سمجھی تھی کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، لیکن یہ تو یہاں آزادی سے گلچھڑے اڑاتے پھر رہے ہیں، جولیا نے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نگلنے لگ گئی تھی۔ دیکھو سندرتا، اسے کہتے ہیں جیداری، یہ مس جولیانا پیٹرواتا ہے، ایک عورت جس نے اتنے سارے مردوں کو آگے لگا رکھا ہے، مطلب ہے یہ ان کی لیڈر ہے، اور ساری لیڈرانی کہنا چاہیے، لیڈر تو مذکر ہوتا ہے۔ عمران نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے ساتھ چلتی ہوئی لیڈی سندرتا سے مخاطب ہو کر کہا، اور لیڈی سندرتا اپنی عادت کے مطابق کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے اس طرح ہنسنے سے جولیا کے چہرے پر غصے کے مزید اثار پھیل گئے۔ تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو صفدر؟ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جولیا نے خار کھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تعلق ہر قسم کا ہوتا ہے، ایک کو جائز تعلق کہتے ہیں اور دوسرا۔ عمران نے جولیا کو مزید چڑھاتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک اہم مشن پر یہاں آئے ہیں، اور ہمارا اولین مقصد مشن کی تکمیل ہے، اور مشن کی تکمیل کے لیے تو دشمن سے بھی تعاون حاصل کر لیا جاتا ہے۔ صفدر نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ لیڈی سندرتا ہے، شری ٹنکا سیکرٹ سروس کی قائم مقام چیف، اور یہ مس جولیانا ہے، پاکیشیا سیکرٹ سروس کی قائم مقام چیف، اور یہ باقی اس کے ساتھی ہیں۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کا تعارف تو تم سے ہو چکا ہے، اور یہ تنویر صاحب ہیں، یہ نعمانی، یہ صدیقی، یہ چوہان اور یہ خاور، اور جہاں تک میرا تعارف تو اس کا تو میں تم سے پہلے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں ٹیپ کر کے دے دوں گا۔
عمران نے بڑے سنجیدہ انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا اور لیڈی سندرتا نے آگے بڑھ کر جولیا سے باقاعدہ مصافحہ کیا۔ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ میں دنیا کی عظیم ترین سیکرٹ سروس کے ارکان سے مل رہی ہوں، لیڈی سندرتا نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، اور جولیا کا چہرہ یکلخت اپنی تعریف پر کھل اٹھا اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی کدورت دور ہو گئی۔